بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خاص دل زندہ کیسے ہوتا ہے۔ یقین جانیں کہ دور حاضر میں آج کا یہ ویڈیو اہم اور خاص ہے اور امت مسلمہ بالخصوص جو تصوف اور روحانیت کے متلاسی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تمام سامعین سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھیے گا تاکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ دیکھیے سامعین، انسانی جسم میں جس طرح روح اصل ہے، انسان کے آتما اصل ہے، اسی طرح اعضاء انسانی میں دل بھی اصل ہے اور یہ بادشاہ کی طرح ہے، کیونکہ دیگر تمام اعضاء اس کتاب فرمان ہیں اور اس کی خواہش کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے بنی آدم، بے شک تیرے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہوتی ہے تو تیرے تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر وہی فساد میں مبتلا ہو تو تیرا پورا وجود جسم فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جان لے کہ وہ گوشت کا لوتھڑا تیرا قلب ہے۔ دیکھیں سامعین محترم، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے انسانی وجود کے اندر جسے دل کہتے ہیں، یہ سادہ بھی ہے، عیار بھی ہے، مغرور بھی ہے اور خاکسار بھی ہے، بے خبر بھی ہے اور محرم اسرار بھی ہے۔ اور صوفیہ اکرام کے نزدیک دل سے مراد انسان کا وہ باطنی اور روحانی وجود ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عرش قرار دیا اور جسے قلب کہتے ہیں، کیونکہ یہی خیر و شر کا مرکز ہے اور یہی وجود کا سب سے بہترین حصہ بھی ہے، اور یہی شیطان کا پیروکار بننے پر بدترین حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، انسان کے وجود میں قلب ہی ایک ایسی روح ہے، ایسا مرکز ہے جہاں سے انسان کے تمام احساسات، جذبات اور مزاج جنم لیتے ہیں جو پوری شخصیت پر پھر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے کہ جب کبھی ہماری کوششوں کا من چاہا نتیجہ حاصل نہ ہو تو ہمارا دل اداس ہو جاتا ہے، جبکہ پسندیدہ چیز پا لینے سے یہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو کیا پتا ہے جو قلب کی پسندیدہ چیز ہے اسے باطن طور پر روشن اور خوش ہونا تھا، وہ ہم اسے نہیں دے رہے، اور اس دنیاوی جیون کے رنگینیوں میں کھو کر انسان اپنے دل کے نور کو ظلمت میں بدل رہا ہے، اور اسی ظلمت کے باعث دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ دل مردہ ہوتا ہے تو پھر یہ جہالت کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہی دل اپنے خالق، اپنے رب کے پہچان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، اگر یہ باطنی دل یعنی قلب، ہمارے روح زندہ ہوں تو پھر یہ جسم قبر میں بھی چلا جائے، مٹ بھی جائے تو بھی یہ قلب زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر یہی قلب جیتے زندگی مردہ ہو جائے تو ہماری جسمانی وجود زندہ ہے پر قلب جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اگر انسان کا دل، اس کا قلب روحانی طور پر زندہ ہو جائے تو پھر وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے،
یعنی اسے رب کی جانب سے نور حاصل ہونے لگتی ہے، اور یہی حیات قلب ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کے لیے انعام اور نور کی معرفت پیدا فرمایا، اب وہ اس کے ذریعے دیگر لوگوں میں بھی نور پھیلانے کے لیے ہی چلتا ہے۔ اور کیا یہ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور اندھیرے کے گمراہیوں میں اس طرح پھرا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو مردہ تھے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور دوسروں کے لیے ہدایت کا باعث بنایا۔ اور ایک بات یاد رہے، یہاں زندہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ وہ ظاہری طور پر زندہ ہے، بلکہ دل کا زندہ ہونا ہے، اس کے قلب کا زندہ ہونا ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ جن کے دل مردہ ہیں اور ان پر ہدایت نصیحتوں کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ دل یعنی قلب مردہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے محروم ہیں، اور وہ لوگ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اور وہ اس وقت تک بھٹکتے رہیں گے جب تک ان کے قلب، ان کے دل زندہ نہ ہو جائے۔ اب سوال کھڑا یہ ہوتا ہے سامعین محترم کہ دل کیسے زندہ ہوگا، اور وہ کیا چیز ہے، کیا شے ہے جس سے دل فوراً زندہ ہو جائے؟ کیا انگلیوں پر تسبیح پھرانے سے، یا کلمہ طیب زبان سے، یا اپنے زبانوں پر اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرنے سے دل زندہ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ کیا برد و وظائف، نماز، روزے اور دیگر نیک عمل کرنے سے کیا دل زندہ ہوگا؟ جی بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں، اس سے ثواب، نیکی ضرور ملے گا، پر قلب زندہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے سامعین محترم، ثواب، نیکی یہ سب کرنے سے تو مل جائیں گے، نیکی کرنے سے ثواب تو مل جائیں گے، برد و وظائف کرنے سے ثواب مل جائیں گے، نیکیاں حاصل ہو جائے گی، پر اگر قلب ہی آپ کا، دل ہی زندہ نہ ہوا تو پھر یہ ثواب، یہ نیکیاں آپ کے کس کام کے؟ کیونکہ اگر آپ کے دل ہی زندہ نہ ہوئے تو اس سے ہوگا یہ کہ آج آپ کے صفت، آپ کے فطرت مومنوں جیسے دیکھنے کو ملیں گے، اور کل آپ کے وہ فطرت، آپ کے وہ صفت، آپ کے وہ حرکت شیطانوں والے دیکھنے کو ملیں گے۔ آج آپ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچے ہوئے ہیں، تو کل آپ اسی بے حیائی اور برائی کے کاموں میں ملوث، مبتلا دیکھنے کو نظر آئیں گے، تو کل اسی بے حیائی اور برائی کے کاموں میں مبتلا نظر آئیں گے۔ دیکھیے سامعین محترم، ہوتا یوں ہے کہ آپ جو برد و وظائف کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نیک عملے کرتے ہیں، اس سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جو نور آپ کو ملتا ہے، اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ ایک لیمیٹڈ ہوتا ہے، ایک طرح کا وقتی ہوتا ہے، زیادہ وقت تک آپ کا وہ ساتھ آپ کی نہیں دے سکتی۔ جب تک آپ اپنے کیے گئے برد و وظائف، نیک عملوں کے ذریعے ملنے والے نور کے جد میں ہوتے ہیں، تب تک آپ بے حیائی اور برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن اس نور کے جد میں زیادہ وقت تک آپ نہیں رہ سکتے۔ جب تک آپ اس نور کے زیر اثر میں رہتے ہیں، تب تک آپ ہر وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں اور گمراہیوں سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اس زیر اثر میں آپ کچھ ہی وقت تک رہ سکتے ہیں۔ جیسے اس کے اثر کم ہوتے ہیں، آپ پھر سے برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر سے آپ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں،
آج آپ کے روپ کچھ اور ہیں تو کل کچھ اور دیکھنے کو آپ کے اوپر وہ صفت وہ روپ دیکھنے کو مل سکتی ہے، آپ کے مزاج میں تبدیلی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو رب کا عرض ہے، اس قلب میں نور کا جاری ہونا تھا، نور کا قائم ہونا تھا، جو نہیں ہو پایا، جس کے وجہ سے وہ قلب مردہ ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے آپ کے تباہی، آپ کے بربادی کا اور آپ کے گمراہی کا۔ اور اسی وجہ سے، اسی بڑی وجہ کے بنیاد پر لوگ منافق بھی ہو جاتے ہیں محترم، اور لوگ کافر تک ہو جاتے ہیں، اور بڑے سے بڑے گناہ کر کے گزر جاتے ہیں اور انہیں اس کے احساس تک نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ قلب مردے، دل مردہ۔ جو بھی ورد و وظائف آپ نے کیا وہ زبان سے کیا، آپ نے صرف ظاہری وجود سے کیا، جس کی وجہ سے وہ ورد و وظائف کے زیر اثر میں آپ کچھ ہی وقت تک رہے، اور جیسے اس کا اثر کم ہوا، آپ سے بڑا گناہ یوں چٹکیوں میں ہو گیا، اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہو پائے گا کہ آپ کیا کر گزر گئے۔ کربلا کے جو منظر پیش آئے ہیں، اور امام حسین اہل بیت کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آئے، اس کی جو بڑی وجہ تھی سامعین محترم، وہ یہی تھی کہ کوفیوں والوں میں اور یزیدی لشکروں میں جو کچھ بھی تھا وہ ورد و وظائف ان کے ظاہری وجود سے ہی صرف تھا۔ دل مردہ تھا ان کا، قلب ان کے مردے تھے، جو ان کے ورد و وظائف کی وجہ سے وہ جب تک چھوٹی موٹی برائیوں سے بچتے رہے، چھوٹی موٹی گمراہیوں سے بچتے رہے، لیکن جو بڑا حادثہ، بڑی تباہی ان کے ساتھ جو ہونے والا تھا، جس کی وجہ ان کا قلب کا مردہ ہونا تھا، اس کی انہیں خبر بھی نہیں تھی۔ دیکھیے سامعین محترم، ایک قلب کے مردہ ہونے کی وجہ سے، دل کے مردہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑی تباہی کا شکار بنے، بڑے حادثے کا شکار بنے، جو انہیں تباہ برباد کر دیا اور انہیں کافر بنا دیا۔ تو میرا یہ کہنا ہے سامعین محترم کہ یہ جو لفظوں سے ظاہری طور پر ہم جو ورد و وظائف کرتے ہیں، نماز روزے حج زکوٰۃ کرتے ہیں، نیک عملے جو کرتے ہیں، تو اس کے زیر اثر میں ہم آنے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی تروٹی غلطیوں سے ہم آپ بچ تو جاتے ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے، گناہوں سے تب تک ایک وقتی ہم بچ پاتے ہیں، لمبے سمے تک نہیں بچ سکتے، کچھ وقت تک تو بچ جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی تباہی جو انسان کے جیون میں آ سکتی ہے، جو انسان کو تباہ اور برباد کر سکتی ہے، جو انسان کو یزید بنا سکتی ہے، وہ ہے انسان کے دل کا مردہ ہونا، انسان کے قلب کا مردہ ہونا، اس قلب میں، دل میں نور کا قائم نہ ہونا، ذکر اللہ استقرار نہ پکڑنا، جو ورد و وظائف زبان سے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے دل کے اندر، ہمارا جو دل ہے، وہ دل بھی ایک تسبیح ہے، وہ باطن کی تسبیح ہے جو دل میں ٹک ٹک ہوتی رہتی ہے۔ اس دل کے دھڑکنوں کے ساتھ رب کے نام کا ذکر بسانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذکر استقرار پکڑ لیتا ہے، اور اس وجہ سے نور ہر وقت اندر بنتی رہتی ہے، جو بڑے حادثے کا شکار ہونے سے ہمیں بچا سکتی ہے، ہمیں تباہی اور بربادی سے بچا سکتی ہے، ہمیں کافر منافق ہونے سے بچا سکتی ہے۔ سامعین محترم، قلب صرف دو چیزوں سے زندہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز
وہ ہے جسے کہتے ہیں ذکر قلب، یعنی کہ قلب دل کی دھڑکنوں میں رب کے نام کا ذکر بسانا، اور اسی ذکر قلب سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب اس آیت میں کون سے ذکر کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس ذکر کی طرف اشارہ ہے، یہ اس ذکر کی طرف اشارہ ہے جو سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے۔ اپنے رب کا ذکر کرو بغیر آواز اونچی کیے، دل میں خفیہ طریقے سے، اور غافلین میں سے مت بنو۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں ذکر قلبی کا حکم ہوا ہے۔ اب یہ جو نسخہ ہے جس سے دل زندہ ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دل زندہ ہوتا ہے مرشد کامل اکمل جامعہ نور الہدی حضرت سخی سلطان واہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل اکمل مرید کے قلبی امراض کو دور فرما کر اس کے قلب کو برائیوں سے پاک فرماتا ہے۔ مرشد کامل اکمل مرید کو قلب ذکر اور تصور اللہ جات عطا فرماتا ہے، کیونکہ ذکر تصور اس میں جات اللہ کے بغیر نفس کے عقر کبھی نہیں ٹوٹتے، اور نفس کبھی نہیں مرتا، اور نہ نفس پاک ہوتا ہے۔ اور جب تک نفس نہ مرے تو دل زندہ نہیں ہوتا، اور ذکر خفی ہی ہے جو مردہ قلب کو حیات بخشتا ہے۔ محترم سامعین، جب دل زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور اسے استقامت نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہلتا، کبھی ڈگمگاتا نہیں، کبھی برائیوں کی طرف واپس نہیں لوٹ کر جاتا۔ چاہے کتنی ہی آندھیاں آتی رہے، کتنی ہی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ ہی نہ جائے، وہ اپنی راہ سے پھر واپس کبھی نہیں پیچھے مڑ کر آتا۔ جب ایک بار اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر بندے کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اپنے مرشد کے ذکر و فکر میں ہی ڈوبا رہتا ہے، اور رب تعالیٰ کے ہی دیدار میں ہر وقت رہتا ہے۔ پھر ایسے بندے برائی کی طرف واپس لوٹ کر کبھی نہیں آتے، اور اس مقام پر جو پہنچ جاتے ہیں تو مانگنے کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور حدیث قدسی ہے نا کہ جس کو میرے ذکر نے وجہ سے سوال کرنے سے بھی روک دیا، میں اس کو مانگنے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ محترم سامعین، گزشتہ گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے بندے کا دل اس وقت زندہ ہوتا ہے جب انسان دل زندہ کرنے والے کے ساتھ جڑ جائے۔